درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتا ہے تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا ہے اور شیطان کو اس سے دور ہٹا دیتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے کی جاتی ہے، یعنی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ اکثر بیٹھتا اٹھتا تھا۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور اگر فاسق فاجر نافرمان دنیا دار جو اللہ کے یاد کو بھولے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی بات جو ہے ان سے بھی نقل کی گئی ہے۔ ربیع بن بزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی ہیں جو بصرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، وہ کارگزاری سناتے ہیں، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا، یعنی شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اس طرح اہواز، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ۔ مراد ان سے یہ ہے کہ جیسا زندگی گزارنے کا معمول تھا ویسا ہی ان پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی ہیں، یعنی زندگی کا معمولات بنا رکھا ہے، موت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی وہ زناہ، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہی تھی وَاتْرَبَاهُ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کہہ رہے تھے، بیوی کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے کہ کل کو دوستوں سے ملیں گے، یعنی زندگی جب مکمل ہوگی، روح پرواز کر جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، یعنی میری خواہش ہے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں گا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزے کی پیاس کا مزہ اٹھاؤں گا اور دین کے لیے مشقت کے اوقات گزاروں گا، تیرے ذکر کے حلقوں میں بیٹھوں گا۔ اس وجہ سے جو ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، دنیا سے محبت تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور وسلم جو ہے اپنے آخری وقت میں تجھ سے راضی گئے تھے۔ فرمانے لگے میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوڑنے کی وجہ سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہونا چاہیے، یعنی دنیا سے فائدہ اٹھانا ہمارا صرف اتنا ہونا چاہیے جتنا مسافر اٹھاتا ہے راستے میں۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، اس وعدے کو نبھا نہ سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو گھر کی ساری ملکیت 10 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ 1 درہم جو ہے 3 جو ہے لکھا ہوا ہے اردو کے اندر 3 کا ہوتا ہے، یہ تھی وہ کل کائنات جس کی 3 رتی ہوگی، یا سونے کی مقدار کے متعلق بتایا گیا ہے، یہ تھی کہ وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے، یعنی اس زیادتی کی وجہ سے بھی، یعنی گھر کی کل ملکیت 10 درہم تھی اور وہ اس پر رو رہے تھے کہ میرے پاس اتنا کیوں ہے، یہ تھا ابھی جو ہے ضرورت کے بقدر، اور یہ تھی کہ وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا، مشک خوشبو ہوتی ہے، اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے، یعنی فرشتے میری روح کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کی استقبال کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جب وفات کا وقت ہوا تو ہنسنے لگے،
فرمایا لمثل ذالک فلیعمل العاملون، اس جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ یعنی آخری وقت میں اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتے ہیں جنت کے اندر اس کے مناظر، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں ان کے سامنے لائی گئیں، جس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا کہ آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، شہزادے تھے یہ، چونکہ اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کے مر رہے ہو۔ فرمانے لگے چپ رہے، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی سی ہو۔ بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ معاملہ جو ہے یعنی موت کا ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی جو ہے نا، وہ غالب کا شعر ہے یا اس طرح کسی کا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یعنی پتہ تو ہے مرنا ہے، صحت مند آدمی بھی پریشان رہتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے، پتہ نہیں مر بھی نہ جاؤں، تو اس کے لیے تیاری ہے۔ فرمایا جو آدمی نمازوں کی اوقات کا اہتمام کرتا ہے، یعنی نمازوں کی فکر میں رہتا ہے، گھڑی اس نے اس نیت سے باندھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا میں اس سے نمازوں کا اہتمام کروں گا، تو فرمایا گھڑی باندھنا بھی ثواب ہے۔ اور اس پر جو ہے فرمایا ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، انسان کی خبر گیری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور بھی کئی فرشتے ہیں۔ موت کے وقت جو ہے جس کی روح قبض ہو رہی تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے اتارتا ہے، 500 فرشتے اترتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ نمازی ہے اور اس کو نمازوں کے اہتمام کی فکر ہے، تو فرمایا وہ موت کا فرشتہ خود اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے تم پر موت آئے گی۔ اور 2-3 احباب کا ذکر بھی آیا کہ ان کی زندگی جو ہے، ابھی ایک آدمی جو ہے بازار کے اندر وہ جوس کا گلاس لگاتا ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں 15-15 روپے، 15-15 روپے، 15-15 روپے۔ اس بیچارے کی صبح سے شام تک کی جو رٹ ہے نا وہ یہی ہے، 15 کا گلاس، 15 کا گلاس، 15 کا۔ اس 15 کے گلاس میں اس کی زندگی گزر گئی۔ صبح آیا، اس نے بولی شروع کی، شام کو گھر جا کے پیسے پکڑائے، خود سو گیا۔ تو اب بتاؤ اس کے مرنے وقت چونکہ حدیث شریف کا مفہوم بھی آ گیا کہ جو ہے اسے آخری وقت کے اندر جس جگہ اس نے زیادہ صحبت کی ہوتی ہے، وقت گزارا ہوتا ہے، ان لوگوں کے چہرے سامنے کر دی جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی سنار کے پاس جاتا ہے نا، لوہار کے پاس جاتا ہے، تو لوہار آدمی ڈھیر کچھ نہ بھی اس کو دے تو اس کی بٹھی سے جو چنگاری نکلے گی اس کے کپڑے ضرور جل جائیں گے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ عطار عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اگر وہ کچھ لے دے بھی نہ پھر بھی خوشبو اس کو آتی رہے گی جس سے روح اس کی معطر رہے گی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے پرانے وقتوں میں حوض ہوتے تھے نہانے کے لیے، لوگ جو ہے نہانے جاتے تھے، جیسے آج کل حمام ہے، اب تو حمام بھی ختم ہو گئے۔ تو حوض پر عام طور پر اس وقت مٹی ہوتی تھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہاتے تھے۔ تو وہ جو حوض والا تھا اس نے مٹی دی نہانے کے لیے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے مٹی جب وجود پر رگڑی نا تو اس سے خوشبو آنے لگی، خوشبو انہیں محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے مٹی سے کہا کہ تو مٹی ہے جو ہے، تجھ سے کیا خوشبو؟ شیخ سعدی بہت بڑے ولی تھے، گلستان کے اندر ان کے بڑے واقعات ہیں۔ تو انہوں نے مٹی سے کہا کہ جو ہے نا تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو بے بو چیز ہے۔ تو مٹی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، واقعہ ہی جو ہے میرے اندر خوشبو نہیں ہے، میری کیا مجال کہ میں جو ہے خوشبو دوں۔ فرمایا کہ اس وجہ سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے پھول کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، یعنی مجھے جہاں سے لیا گیا ہے، جس گملے سے لیا گیا ہے، اس گملے میں پھول تھے، ان پھولوں کے ساتھ لمبا وقت گزارنے کی وجہ سے خوشبو میرے اندر سما گئی ہے۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ڈال دیتا ہے۔ اور جو ہے آخری وقت کے اندر جو آیت ہے، روایت آئی ہے کہ ان کے جو ہے چہرے شکلیں جو ہے وہ سامنے کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہر ساتھی وہ تیاری کے ساتھ، اور پھر آگے جو ہے نیک لوگوں کی موت کا بھی ذکر آیا ہے، اور بالخصوص جو ہے مرنے کی تیاری کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں روایت نقل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے جس امتی سے تجھے محبت ہو اس کو مال بھی ضرورت کی بقدر دے، اولاد بھی جو ہے کم دے، تاکہ اس کا زیادہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ ہاں باقی جس کو اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دے دیں، مال زیادہ دے دے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے متعلق ابھی واقعہ ہے، یہ شہزادے تھے،
یہ جو ہے ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے، ایک دفعہ سفر پر گئے تو بیوی کو بہت بڑی رقم دی اور کہا کہ اس کو جو ہے تو سنبھال کے رکھ، تو بیوی نے وہ رقم جو ہے نا وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے رحمۃ اللہ پر خرچ کی، 25,000 دینار، یہ اتنی بڑی رقم بتائی جاتی ہے۔ تو جب والد واپس آئے تجارت سے تو بیوی سے کہا کہ وہ جو رقم میں نے تجھے دی تھی وہ کدھر گئی؟ تو اس نے کہا کہ تیری رقم میرے پاس محفوظ ہے، اور جو ہے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو سنا، تو اس نے جو ہے جب حدیثیں پڑھی نا تو باپ کہنے لگا واہ تو نے تو بہت اچھی تجارت کی ہے، تو نے تو میری تجارت سے بھی بڑھ کر تجارت کی ہے، یعنی میں جو تجارت کر کے آیا ہوں وہ تو مجھے دنیا میں نفع دے گی، اور یہ جو تو نے تجارت کی ہے یہ میری قبر تک جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ تو یہ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کئی ہزار جو ہے استاذ ہیں، ان کے متعلق آیا ہے اور فرماتے ہیں کہ نہ کئی ہزار نہیں، سینکڑوں ان کے استاذ ہیں، بڑا لمبا سفر کرتے تھے حدیث کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور امانت دار اتنے تھے۔ آج ہم تو کہاں بھائی، وہ فرماتے ہیں مرو کے اندر ایک شہر کا نام ہے، وہاں یہ گئے اور وہاں حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے ایک شخص سے جو ہے قلم ادھار لی، تو اس قلم کے ساتھ حدیث لکھی اور پھر اپنے وطن واپس آ گئے، تو فرمایا وہاں یاد آیا کہ کوٹ میں قلم ہے، تو کہتے ہیں ملے ہی نہیں گھر والوں سے، اتنا لمبا کئی میلوں کا سفر تھا، پھر واپس چلے گئے اور اسے قلم دے کر پھر آئے، یعنی اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے۔ اور ان کے متعلق آتا ہے جب ان کا آخری وقت ہوا تو اپنے خادم سے کہا کہ بھائی مجھے زمین پر لٹا دو، اور پھر جو ہے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، یعنی اتنی زندگی گزری حدیثیں پڑھتے پڑھاتے اور جو ہے اللہ اللہ کرتے زندگی گزری، اور پھر بھی اپنا یہ حال تھا کہ اپنے کسی عمل پر جو ہے یہ نہیں تھے کہ میں نے حدیث پڑھائی ہے، میں نے یہ کیا، وہ تو کریم ذات ہے۔ شیخ الحدیث پیش ہوئے تھے نا اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا زندگی کیسے گزری؟ فرمایا کہ اے اللہ تیری حدیثیں پڑھاتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے گزری۔ اللہ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، جو حدیثیں تو نے پڑھائی ہیں اس کا مقام ہم نے دنیا میں بھی تجھے دیا تھا، تو شیخ الحدیث تھا دنیا میں، لوگ تیرے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ تجھے دیتے تھے، خود نیچے بیٹھتے تھے، تجھے اونچی جگہ پر بٹھاتے تھے، یہ تو تیرا مقام و مرتبہ تجھے علم کی وجہ سے ہم نے دنیا میں دے دیا۔ تو اب وہ شیخ الحدیث گھبرا گیا کہ واقعی بات تو ایسی تھی، لوگوں کے کام پیسوں سے ہوتے تھے، ماشاءاللہ مولویوں کے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں اور جو ہے دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ کہا کہ ہاں واقعی بات ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے بھائی تیری مغفرت کر دی ہے، تیری بخشش کر دی ہے۔ وہ اس طرح کہ تو ایک دفعہ حدیث لکھ رہا تھا، تو نے پین اٹھایا، قلم اٹھائی، ایسے ورقے پر رکھی تو ایک سیاہی کا تبکہ جو ہے نا وہ نکلا، اور جیسے ہی نکلا ایک مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی، اس مکھی نے چوسنا شروع کر دیا سیاہی کو، چونکہ پانی ہوتی ہے، کلر کی جو ہے وہ ملاوٹ ہوتی ہے، تو پانی کی وجہ سے نا اس نے پینا شروع کر دیا، اور تو نے جو ہے قلم وہیں پڑے رہنے دی، اٹھائی نہیں کہ حرکت سے مکھی اڑ نہ جائے، اس نیت سے کہ پیاسی ہوگی، تو فرمایا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا، یا اس کی وجہ سے ہم نے تجھے مغفرت کی۔ تو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اعمال ہیں جن کی ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، کوئی ذہن، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عمل سے بخشنا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں کام کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت جا، کیونکہ یہ ہوگا اللہ کا فضل، اس لیے فرمایا نا ہر ایک کی جو بخشش ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے، باقی اعمال تو نعمتوں کے مقابلے میں برابر سرابر ہو جائیں گے، نعمتیں اتنی ہمیں مل رہی ہیں، تو اس پر جب بخشش ہوگی تو وہ ہمارے اس عمل پر ہوگی جو ہمارے خواب خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے چھوٹے بڑے جتنے بھی عمل ہمیں زندگی میں میسر ہوں تو ان کو کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی عمل ہے، یہ بھی کوئی کام ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، لا الہ الا اللہ۔